هذا القرآن يوحدنا. جب دین کے نظام اخلاق کے تحت آپ معاملات کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، شراکت داری ہو، کچھ بھی ہو، اور اس کے اندر آپ دیانتداری، خیر خواہی، ان چیزوں کا خیال رکھ کے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 2 اجر عطا فرماتے ہیں. ایک تو ظاہر آخرت کا اجر ہے، آپ کی نیکی بڑھتی ہے دیانتداری سے معاملہ کرنے سے. دوسرے اس کے اجر جو ہیں وہ مادی ہوتے ہیں، اور وہ مادی اجر بھی 2 طرح کے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے کام میں برکت ہو جاتی ہے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگرچہ ہم لوگ اس کا تصور بھول گئے ہیں، لیکن برکت کا مطلب ہے کہ تھوڑے کو اللہ تعالیٰ کافی کر دیتا ہے. اور دوسرا برکت کا تصور بڑا عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ناگہانی ضرورتیں کم کر دیتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آ رہا، کوئی بڑی بیماری نہیں ہو رہی، کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہو رہی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک برکت کی قسم ہے کہ بھئی ایک آدمی کما رہا ہے، اس کے بڑے اخراجات ہی نہیں ہو رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں خیر و برکت ڈال رہا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر انعام کہ وہ اس خیر خواہی، خیر و برکت کی وجہ سے یہ معاملہ اولاد میں منتقل کرتا ہے، پھر اولاد کے اندر سعادت مندی دیتا ہے. وہ آدمی خود سوچا حیران بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت اتنی نہیں کی تھی، اتنی توجہ میں نے نہیں دی تھی، اللہ نے اس کو نمازی کیسے بنا دیا، اللہ نے اس کو سچا کیسے بنا دیا. یہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. یہ اثر نظر نہیں آتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، مگر جب معاملات اس طرح سے نہج پر چلاتے ہیں ہم کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے. اللہ کی غیرت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ایک آدمی میری رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، لوگوں کے ساتھ دیانتداری کرے. اللہ کے خاطر ایمان کی ایک بڑی علامت کیا رکھی گئی؟ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے محبت نہ کرنا. تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سوچا بھائی اس آدمی کے ساتھ میں خیر خواہی اس لیے کرتا ہوں. یہ نظام اخلاق جب ہم لوگ اپنائیں گے تو ہمارے کام میں خود بخود برکت ہوگی. دیکھیے یہ بات آپ اسی معاشرے کے فرد ہیں، ہمیں معلوم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ پرانے زمانے کی ہو گئی ہیں. آج کل کے دور کی اسمارٹنیس یہ ہے، آج کل کے دور کی سمجھداری، آج کل کے دور کی تیزی یہ ہے کہ آپ کے اندر چکمہ دینے کی صلاحیت ہو، دھوکہ دینے کی صلاحیت ہو. وہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ گنجے کو آپ کنگا بیچ دیں، یہ آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے کہ یہ صلاحیت، یہ جس چیز کو ہم صلاحیت سمجھ رہے ہیں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ عیب ہے. دیانتداری جو ہے وہ خصوصیت ہے. اور یہ بات کہتے ہوئے ہمیں بڑا ایک حجاب اور بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر وہ قومیں جو کہ نہیں مسلمان سمجھی جاتی، ان کا معیار دیانت مسلمان اقوام سے بہت سارے معاملات میں اچھا ہے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ آ کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر بھی خیانت ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ وہاں پر کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو معیار دیانت اچھا ہے. ایک مرتبہ میرے سامنے ایک معاملہ آیا کہ ایک صاحب جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو ان کا سامان غائب ہو گیا تھا. تو اب جب سامان غائب ہوا انہوں نے تلاش کیا، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کلیم فارم داخل کرنا ہوتا ہے. مختلف ایئر لائن کی مختلف پالیسی ہیں، کوئی $200 دیتے ہیں، کوئی $500، جیسا سفر ہو. اب جب کلیم فارم آپ بھرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا لکھیں؟ لوگ ترغیب دے رہے تھے ان کو کہ بھائی آپ اس میں لکھیں کہ جی اس میں میرے بڑے قیمتی چیزیں تھیں، میرا فلاں سامان اس میں تھا، فلاں تھا. انہوں نے کہا جی میری قیمتی چیز کوئی نہیں تھی، میرے اس میں کپڑے تھے، پہننے کے استعمال برتنے کی چیزیں تھیں، کچھ پرفیوم پڑا تھا، چشمہ پڑا تھا، ایک چھوٹی ڈائری پڑی تھی اور کچھ نہیں تھا، اور ایک سوٹ کیس. تو جی آپ اپنی قیمت بتا دیں کیا ہے. تو انہوں نے جی اپنی لکھ دی کہ بھئی میری جو چیزیں گم ہوئی ہیں ان کی اگر میں مالیت نکالوں تو یہ اس کی نکلتی ہے مالیت. اس کی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کوئی $500 کے برابر ہو سکتا ہے $300. اب وہ آدمی جب یہ فارم بھرنے جا رہے ہیں تو ہر آدمی کہتے ہیں دیکھو اس احمق کو، دیکھو اس بے وقوف کو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر تقریباً کوئی $20,000 کی چیزیں لکھے تاکہ اس کو $300-500 ملے. یہ جو ہمارے یہاں تصور قائم ہوا، یہ تصور اس وجہ سے قائم ہوا کہ ہمارا ایمان اور تصور آخرت کمزور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی خیانتیں کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاقی نظام سے ہٹ کر چلنے میں کامیابی یہ ہمارے ذہن کے اندر جا کے بیٹھ گئی. سیرت کے موقع پہ ربیع الاول کے مہینے میں دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، بہت سے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، عملی طور پہ کیا ہے؟
یہ خبر پاکستان کے اخبارات میں چھپی تھی کہ کسی علاقے میں کوئی ہنگامہ ہوا تو وہاں پر جب توڑ پھوڑ ہوئی تو وہاں سے خربوزے والا گزر رہا تھا، سارے لوگوں نے اس کے ٹھیلے پہ سے خربوزے لے لیے، چھین لیے اسے. 2-2.5 ہزار کے خربوزے اس کے لے کر گزر رہا تھا، تو خبر اخبار میں چھپی کہ بھئی لوگ اس کے خربوزے چھین کے لے گئے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ معیار اخلاق کیا ہے؟ ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی 2 خربوزے لے جاؤں گا، میں 3 لے جاؤں گا، اس سے کھا کے مجھے کیا مل جائے گا؟ یہ تصور. اور ایک مسلمان کے پاس جو سب سے بڑا اس کو جسے ہم کہتے ہیں کسی بھی انسان کو کسی بھی کام کرنے کے لیے جو انکریجنگ فیکٹر ہوتا ہے، مسلمان کے پاس سب سے بڑا انکریجنگ فیکٹر کیا ہے؟ اس کے رب کی رضا، اور دوسرا انکریجنگ فیکٹر ہے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر حساب دینا، تصور آخرت. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله